اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم آئلی زندگی کے متعلق جو آپ کے سوالات موصول ہوتے ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے اور بھی جو سوالات ہمیں موصول ہوتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں شامل کریں گے ان کو۔ آئلی زندگی کے آغاز کے لیے انسان جب کسی رشتے کی تلاش شروع کرتا ہے تو مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، لیکن احمدیوں کا جیسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر کام میں دعاؤں پر جو ہے وہ یقین ہے، تو اس معاملے میں بھی بہت سے احمدی دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اور احادیث کے طریق کے مطابق کہ جو بیان کیا گیا حدیث میں کہ کوئی ایسا معاملہ جو آپ کو درپیش آنے والا ہے اور انسان اس کے متعلق اول از وقت جو ہے وہ دعا کر کے یہ پتہ کرنا چاہے کہ یہ میرے لیے اس پر عمل کرنا یا اس میں داخل ہونا یا اس میں شامل ہونا اچھا ہوگا یا برا ہوگا، تو اس طریق کو استخارے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ رشتوں کے سلسلے میں بھی استخارہ کرتے ہیں، یا خود کرتے ہیں یا کسی بزرگ سے، کسی اور انسان سے جو ہے وہ استخارہ کرواتے ہیں۔ آج کے سوالات کا جب ہم آغاز کریں گے تو پہلا سوال ہم اسی جو ہے موضوع کے متعلق استخارے سے تعلق میں ہم پہلے سوال پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں پینل کا تعارف کروا دوں۔ مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر استاذ المکرم جناب مبشر احمد کالم صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ کل صاحب، یہ سوال ہمیں ٹیکسٹ میسج کے ذریعے موصول ہوا ہے، اور غالباً انہی کی طرف سے ای میل کے ذریعے بھی تھا، اور وہ لگتا ہے کہ ان دنوں شاید کوئی استخارہ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر رشتے کے لیے استخارہ کیا جائے لیکن کوئی واضح جواب نہ مل رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد بدر اندل حضرت صفت المسیح رابع رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، اور مجلس عرفان میں خواتین کے حصے میں سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ حضور، ہم بعض اوقات کسی رشتے کے لیے استخارہ کرتے ہیں مگر کوئی اشارہ نہیں ہوتا، کوئی جواب نہیں آتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی جو آج آپ کے پاس سوال آیا ہے، یہی سوال اس بات کا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو کسی آیت یا حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ جب تک خدا کی طرف سے کوئی الہام یا خواب یا کشف یا اشارہ نہ آئے اس وقت تک رشتہ نہ کرو۔ میں نے تو صرف یہ پڑھا ہے کہ جب تمہارے سامنے رشتے آئیں تو دینداری کا پہلو دیکھو، جہاں پر دینداری کا پہلو نمایاں ہو وہاں رشتہ کر لو۔ تو مختصر جواب تو یہ ہے جو حضور نے وہاں پہ بیان۔ اب لفظ استخارہ پہ غور فرمائے۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ، اس کے معنی ہیں خدا تعالیٰ سے کسی کام میں بہتری کی دعا مانگنا۔ خدا تعالیٰ سے کسی کام میں بہتری کی دعا مانگنا، یہ نہیں ہے کہ کسی کام کے بارے میں خدا تعالیٰ سے کوئی الہام یا کشف یا خواب مانگنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس نقطے کو اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ استخارے کا تو مطلب ہے خدا تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنا،
تو اگر اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ خدا تعالیٰ سے کوئی الہام یا خواب یا کشف مانگنا، تو پھر اس کے لیے لفظ استخارہ نہیں، اس کے لیے لفظ استخبارہ ہونا چاہیے. مگر شریعت نے لفظ استخبارہ نہیں بیان کیا، شریعت نے لفظ استخارہ بیان کیا. اب بندے کا کام ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہر معاملے میں خیر کی دعا مانگتا چلا جائے. اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس کی دعا کے جواب میں خدا تعالیٰ نے اس بندے کو کوئی الہام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اسے کوئی خواب یا کشف دکھانا ہے یا نہیں دکھانا. دیکھیں، بندے دو قسم کے ہیں. بعض ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ سلوک ہے کہ ان خوش نصیبوں کو بڑی کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی جانب سے مکالمات، مخاطبات کا شرف نصیب ہوتا ہے. انہیں آئے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہامات، خوابیں اور کشوف سے مشرف کیا جاتا ہے. وہ تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سنت کے مطابق جو ان کے ساتھ خدا کی ہے، جسے وہ روز مشاہدہ کر رہے ہیں، کسی خواب یا کشف یا الہام کی انتظار کریں. لیکن دوسری قسم کے افراد جن کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ نہیں ہے، جن کو خدا کے ہاں یہ خوش نصیبی نصیب نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسے بھی الہامات، خوابوں اور کشوف سے نوازتا رہا ہو، وہ اگر استخارہ کریں اور اس نیت سے استخارہ کرے کہ پہلے تو ٹھیک ہے مجھے کبھی خدا نے الہام نہیں کیا، خواب نہیں دکھائے، کشف نہیں دکھایا، لیکن اب چونکہ میں استخارہ کر رہا ہوں اس لیے اب لازماً خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ الہام نازل ہوگا، خواب آئے گی، کشف آئے گا. تو یہ بہت بڑی بھول ہے. کیونکہ جب کوئی ایک انسان اس کا تقویٰ اس اعلیٰ مقام پہ نہیں پہنچا کہ جس کو قبول کر کے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر الہامات اور کشوف کا سلسلہ جاری ہو، وہ جب کسی الہام، کسی خواب یا کشف کے حصول کی امید میں استخارہ کرے گا تو جو ہی وہ استخارہ کر کے لیٹے گا اس کے ذہن پہ ان خیالات کا غلبہ ہوگا کہ بس خدا کی طرف سے کوئی الہام آ رہا ہے، کوئی کشف آ رہا ہے، کوئی خواب آ رہی ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ پتہ نہیں خدا کی طرف سے تو خواب یا کشف یا کوئی آواز آئے یا نہ آئے، اس کے اپنے ہی نفسانی خیالات وہ خواب، کشف یا آواز کی شکل میں متمثل ہو کر اس کو دکھائی دیں گے. یا شیطان اس کی آرزوؤں میں بھنگ ڈالے گا اور اس کی آرزوؤں امنگوں میں داخل ہو کر اس کی امنگوں کے مطابق اس کو کوئی نظارہ دکھائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ کیونکہ میں نے آج استخارہ کیا تھا، اب یہ میں نے آواز سن لی ہے، یہ میں نے خواب دیکھ لی ہے، تو یہ یقیناً خدا کی طرف سے ہے. حالانکہ ایسے افراد کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ آواز جو اس نے سنی ہے یا جو اس نے نظارہ دیکھا ہے کہ خدا کی آواز تھی، خدا کی طرف سے نظارہ تھا، یا شیطان نے آواز دی تھی، یا شیطان نے نظارہ دکھایا تھا، یا اس کے اپنے ہی نفسانی خیالات کا غلبہ اس نظارے کی شکل میں متمثل ہو گیا، یا وہ آواز کی شکل میں اس کو سنائی دیا. تو ایسے افراد بڑے خطرے کے مقام پر ہیں. کوئی خواب آئے اور وہ خدا کی طرف سے نہ ہو اور وہ اسے خدا کی طرف سے سمجھ کر اس کے مطابق کام کر لیں، یا ان کو خدا کی طرف سے آئے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور آپ کے خلفاء نے اس بات کو بھی وضاحت سے بیان فرمایا کہ ہمیں کبھی کسی خواب، کشف یا الہام کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ہمارا کام تو اپنے دل کی پاکیزگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہم اپنے تقویٰ کی نگاہ رکھیں، اپنے دل کی پاکیزگی کا اہتمام کریں اور خدا کے حضور بچھے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں. الہام کرنا نہ کرنا، کشف دکھانا نہ دکھانا، یہ خدا کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. اکثر رشتوں کے معاملے میں بھی استخارے کا جو ہے وہ سوال یا یہ موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے. جزاکم اللہ، آپ نے وضاحت سے اس کے دونوں پہلو جو ہیں وہ بیان فرما دیے ہیں. صاحب، جب جب نکاح کا وقت ہوتا ہے
تو ہم نے موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ دیکھا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور اس میں کوئی جو ہے دوسرے ملک میں ہے، لڑکا جو ہے دوسرے ملک میں ہے، لڑکی کسی اور جگہ ہے، تو ٹیلی فون پر بھی نکاح ہونے کا سنا ہے۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث اور سنت کی روح سے یہ جواز ہمیں ملتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ احادیث اور سنت یا نصوص میں تو چونکہ اس وقت ایسی ایجادات نہیں تھیں، لیکن اسلام نے جو الدین و یسرن کے تحت اور آسانی کا نام دین رکھا، اور اسلام میں بھی آسانی ہے، ہر معاملے کا حل بیان کیا ہے اور تکلفات سے پاک دین ہمیں دیا۔ اب اس میں اگر کوئی شخص، بڑی آسانی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص خود حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دی اور اس کا ایک دستور بنایا، وکیل مقرر کر سکتا ہے، اور عورت کی طرف سے اس کا ولی جو ہے وہ ایجاب و قبول کر سکتا ہے۔ اگر وہ ولی موجود نہیں تو وہ آگے اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ تو ایسی سہولت جب موجود ہے تو اس قسم کے تکلفات کی ضرورت نہیں، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ اس قسم کے معاملہ سے کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، کئی قسم کی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، کئی قسم کے دھوکے اس میں ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کے زمانے میں حضرت صاحب سے بھی پوچھا گیا، تو حضرت صاحب نے اس پہ لکھا یہ کافی مشکوک معاملہ ہے، اس مسئلے کو مجلس افتاء میں رکھیں، اور اس کے بعد پھر مجلس افتاء میں سے رکھا گیا، کافی اس پہ تحقیق ہوئی، اور اس کے بعد مجلس افتاء نے یہی اس کی جو سفارشات حضرت خلیفۃ مسیح کی خدمت میں پیش کی وہ یہی تھی کہ یہ اس سے کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور چونکہ نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے عرض کی کہ یہ اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنا وکیل مقرر کر لیا جائے، تو وہ سہولت موجود ہے۔ اور دوسرا، نکاح کے معاملے میں اسلام نے یہ خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص طور پہ ہدایت ہے کہ اعلنوا حاضر نکاح فی المساجد، کہ ان نکاحوں کا اعلان ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ پبلک آ جا سکتی ہے، لوگوں کو پتہ چلے، اس کی تشہیر ہو، اس کی اشاعت ہو، لوگوں کو پتہ چلے۔ تو اگر کوئی شخص ٹیلی فون پہ، اگر ایک فریق یا دوسرا فریق ٹیلی فون پہ ہے اور نکاح خواہ جو ہے وہ ٹیلی فون سن کے بات کر رہا ہے، تو پتہ نہیں اس طرف آواز کی شناخت میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے، آواز جو ہے ایجاب جی، قبول کرنے اور بعد میں پتہ چلے کہ جی میں نے ایجاب قبول کیا ہی نہیں، کوئی کسی اور نے کر دیا۔ تو یہاں پہ تو جب نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے اس کے باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، کہ اگر مثال کے طور پہ زید اپنے نکاح کے لیے کسی کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہے تو ساتھ وہ دو گواہ بھی، کہ ان گواہوں کی موجودگی میں اس کو اپنا وکیل مقرر کر رہا ہوں۔ وکیل مقرر کرنے کے گواہ الگ ہیں اور نکاح کے گواہ الگ ہیں۔ تو یہ جب یہ سہولتیں ہیں تو اس قسم کے معاملات جن میں خاص طور پہ پبلک کا شامل ہونا ضروری ہے، اس کو اس قسم کے جو موجودہ جدید دور کی جو ایجادات ہیں ان کے ساتھ تکلف کے طور پہ منسلک کرنا جو ہے ایک ناواجب سی بات ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ سہولت موجود ہے، نکاح میں اپنے نمائندہ اور وکیل مقرر ہو سکتے ہیں، اس لیے اس قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس میں تو دھوکہ اور غلط فہمی اور کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کل صاحب یہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی مسنون خطبہ نکاح پڑھانے والا شخص موجود نہ ہو تو نکاح کس طرح پڑھایا جائے گا یا پڑھا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ مسنون خطبہ نکاح وہ نکاح کے انعقاد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، چنانچہ احادیث میں دو مثالیں ملتی ہیں۔ ابو داؤد میں ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تشہد کے میرا نکاح پڑھ دیا، یعنی کوئی خطبہ نکاح نہیں کیا۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک خاتون حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور اپنا رشتہ پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ نے فرمایا تو مجھے تو کسی نئی بیوی کی اور نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ جب آپ نے انکار فرمایا
ایک اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر اس خاتون کی آپ میرے ساتھ شادی کرا دیں۔ آپ نے فرمایا اسے کوئی کپڑا دو حق مہر کے لیے۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ تو دو خاتون دوہے کوئی انگوٹھی ہی دو۔ تو اس نے اس پر بھی معذرت کی کہ میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں حصے یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو قرآن کریم کا حصہ تمہیں یاد ہے اسی کو ہی میں مہر مقرر کرتا ہوں اور تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں۔ اور چنانچہ وہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضور نے کوئی خطبہ پڑھا، کوئی آیات پڑھی اور پھر ایجاب و قبول فرمایا۔ اس مجلس میں اعلان کر دیا کہ میں نے اس کی شادی کر دی۔ تو اس واقعہ سے بھی محدثین یہ استنباط کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خطبے کے اس محفل میں نکاح پڑھا تھا۔ تو محض ایجاب و قبول کرنا، کسی مجلس میں یہ اعلان کرنا کسی کا کہ فلاں مرد کا فلاں خاتون کے ساتھ ہم نکاح کرتے ہیں، اس کا نام نکاح ہے، خواہ کوئی آیات پڑھے یا نہ پڑھے، خطبہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ زیر صاحب، جیسے ابھی نکاح پڑھے جانے کی یا خطبہ پڑھے جانے کی بات ہو رہی تھی، تو کیا انسان خود اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ بالکل پڑھ سکتا ہے، اور جو ہم نے اپنے خلفاء سے دیکھا ہے اور انہوں نے پڑھے بھی، جہاں تک احادیث کی بات ہے تو مجھے احادیث میں ایسی مثال نہیں ملی۔ محترم کالوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر ان کے ذہن میں ہوگا یا ان کے علم میں ہوگا تو ہماری رہنمائی کر دیں گے۔ مجھے نہیں کہ ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کوئی ایسا ہوا ہو، لیکن جیسا میں نے عرض کی کہ اسلام کے نشأت ثانیہ کے دور میں ہمیں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور چونکہ جیسے کالوں صاحب نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کے لیے تو خطبے کی بھی ضرورت نہیں، ایجاب و قبول کرنا ہوتا ہے۔ اور دراصل عورت کے لیے اس کی رضامندی کے ساتھ ساتھ اس کے ولی کی، جو اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ لیکن جو مرد ہے اس کی رضامندی اپنی ہی کافی ہے، اس کے لیے کوئی مزید کسی اس کے رشتہ دار کی بطور وکیل یا بطور ولی یا نگران یا گارڈین کسی قسم کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو مرد ہے وہ اپنا نکاح خود بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی تکلفات کی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے کئی نکاح خود پڑھے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا نکاح ہوا، میں بھی اس نکاح میں موجود تھا، مجھے یہ سعادت حاصل ہے، مسجد مبارک ربوہ میں ہوا تھا، تو وہ نکاح حضرت صاحب نے خود پڑھا تھا۔ تو اس قسم کی، اور اس میں وضاحت بھی غالباً فرمائی تھی حضرت صاحب نے کہ اپنا نکاح انسان خود پڑھ سکتا ہے، اس لیے میں یہ خود پڑھ رہا ہوں۔ تو اس قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں بڑا خوبصورت اور سادگی سے پاک، سادگی والا اور تکلفات سے پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کا طریق سادہ ہے، نہ باجے نہ کچھ، ایک نکاح خواں اور دو گواہ۔ اگر نکاح خواں نہ ہو تو انسان گواہوں کی موجودگی میں اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے۔ یہ حضور کا ارشاد الفضل 17 فروری 1921 میں شائع ہوا۔ تو اس میں گواہوں کی، شریعت نے گواہوں کی موجودگی، ولی کی رضامندی، یہ ساری لازمی قرار دیا، لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ نکاح خواں بھی ہونا چاہیے، اور نکاح خواں کے بغیر انسان اپنا نکاح خود بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کل سا اگلا سوال یہ حق مہر سے تعلق رکھتا ہے۔ راحیل احمد صاحب نے ٹوٹنگ لندن سے ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حق مہر مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ شریعت نے عورت کی جائیداد مقرر کرنے کا یہ انتظام، اس کے پاس اپنی کوئی زیادہ جائیداد کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکے، اگر خدا نخواستہ بیوہ ہو جائے تو یا خامن کے ساتھ کسی بنا پہ ناچاکی ہو کر علیحدگی ہو جائے تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے،
یا اگر وہ خدا کی راہ میں کوئی مالی قربانی کرنا چاہتی ہے، صدقہ و خیرات کرنا چاہتی ہے، تو اس کے پاس اپنا مال جس سے وہ کر سکے، یا اپنے میکے کے رشتہ داروں کی یا سسرال کے رشتہ داروں کی، یعنی رشتہ داروں کی کسی کی امداد کرنا چاہتی ہے صلہ رحمی کے طور پر، کیونکہ جب مستحق رشتہ داروں کی امداد کی جائے تو ان کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے، شریعت نے بیان کیا۔ تو ان مقاصد کی خاطر عورت کی ہاتھ میں کسی جائیداد مہیا کرنے کے لیے حق میں رکھا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں، مہر کی فلسفی یہ ہے کہ عورت کے لیے جائیداد مقرر، جس پر اس کا تصرف ہو۔ اس کی کئی ضروریات ہوتی ہیں جن کو مرد غیر ضروری سمجھتے ہیں، مگر اس کے نزدیک وہ اہم ہوتی ہیں، اور بعض باتیں مرد سے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ شریعت نے اس کی ضروریات کو تسلیم کیا ہے اور اس کے لیے مستقل جائیداد کا انتظام کیا ہے، اور مہر مقرر کر کے عورت کا حق ثابت کر دیا، اور اس طرح اسلام نے تمدن کی بہت بڑی ضرورت کو پورا کیا۔ اسی طرح حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ اپنی ایک کتاب احمدیت کی اسلام میں تحریر فرماتے ہیں، فرمایا، شادی کے ساتھ ہی شریعت اسلام نے عورت کے لیے علیحدہ جائیداد کا انتظام کیا ہے اور اس کو شادی کا ضروری جز قرار دیا ہے۔ اسے اسلامی اصطلاح میں مہر کہتے ہیں۔ اس کی غرض یہ ہے کہ عورت کی ایک علیحدہ جائیداد بھی رہے تاکہ وہ اپنی شخصیت کو قائم رکھ سکے اور اپنے طور پر صدقہ دے سکے یا صلہ رحمی کر سکے۔ گویا مہر کے ذریعے پہلے دن سے ہی مرد سے یہ اقرار کرا دیا جاتا ہے کہ عورت اس امر کی حقدار ہے کہ اپنی الگ جائیداد بنائے اور خاوند کو اس کے مال پر کوئی تصرف نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ مہر کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، مشقت کی تقسیم یعنی ڈویژن آف لیبر کی وجہ سے خدا نے مرد کی کمائی میں عورت کا حق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے ایک غیر معمولی قربانی کرتی، وہ تمہارے بچے پیٹوں میں پالتی ہیں، ان کو اپنا خون دیتی ہیں، اپنی ہڈیاں دیتی ہیں، اپنا دماغ، اپنی آنکھیں اور اپنے ناخن تک دیتی ہیں، اور پھر جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پرورش کرتی ہیں، تمہارے گھروں کو سنبھالتی ہیں۔ تو پھر کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے رحم و کرم پر پل رہی ہیں؟ بس یاد رکھیں کہ حق مہر بالکل اور چیز، وہ اس فلسفے کے تابع ہے کہ بعض ظالم مرد یا بعض ظالم عورت، غلط تربیت یافتہ ماحول میں بسا اوقات ایسی عورتیں بھی پائی جاتی ہیں جن کی زبان درازی، گندی تربیت اور اولاد کے معاملے میں ٹیڑھی روش خاوندوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ طلاق دے دیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ علیحدگی اختیار کرنی پڑے تو ایسی صورت میں بھی فرمایا کہ معروف کے مطابق سلوک رکھو، اور اگر سمجھتے ہو کہ نبھا مشکل ہے تو پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو، اور احسان کا مرحلہ حق مہر کی ادائیگی کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ طلاق کی صورت میں جب عورت الگ زندگی بسر کرنا چاہے تو ساری عمر تو اس نے کچھ کمایا نہیں، خاوند کی کمائی پر بیٹھی، تو حق مہر کی صورت میں نئی زندگی کے لیے کچھ زیادہ راہ مل جائے، کچھ سرمایہ حیات میسر آ جائے جس سے وہ اپنی گزرے اوقات کے سامان کر سکے۔ گویا حق مہر آزادانہ باعزت زندگی کے انتظام کی ضمانت ہے، اس لیے یہ اتنا تھوڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف نام کا ہی رہ جائے،
اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ادائیگی مرد کی استطاعت سے باہر ہو. تھوڑا حق محض مقصد کو پورا نہیں کرے گا اور زیادہ ہو تو مرد بخشوانے لگ جائیں گے. بس یہاں بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا. زیر صاحب، یہ حق مہر کے تعلق میں ہی ایک اور سوال ہے. زرتشت لطیف صاحب ہیں لندن سے. وہ کہتے ہیں کہ یو کے میں جماعت کی طرف سے حق مہر کی ایک خاص رقم مقرر کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی حق مہر بالعموم تو ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنے حالات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق. ابھی محترم کالوں صاحب نے اس پہ بڑی خوبصورت اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور خاص طور پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کے ارشاد کی روشنی میں جو اس کی وضاحت کی ہے، اس میں اس کا بھی کافی حد تک حصہ آ جاتا ہے. اصل بات درست ہے بات کہ حق مہر اس منفعت کو، اس فائدے کو کہا جاتا ہے جو خاوند کی طرف سے عورت کے لیے ہوتا ہے. اور جیسا کہ پہلے پروگرام میں بھی ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بھی نکاح کروایا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ہی تمہیں اگر یاد ہے، اگر خاوند کے پاس کچھ نہیں تھا تو آیات ہی اگر یاد ہیں تو وہی سکھا دو، تو اس پہ بھی نکاح کروا دیا. تو گویا خاوند کی مالی حیثیت کے مطابق یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسا کہ بتایا کہ کلیتاً تصرف پھر عورت کا ہوتا ہے، یہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے، خاوند کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور تیسری بات جو محترم کالوں صاحب نے حضرت سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے ارشاد کی روشنی میں بتائی کہ یہ دراصل عورت کے لیے ایک آئندہ کی زندگی کا، وہ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی، آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ یو کے میں جو یا بعض اور ممالک میں حضرت صاحب نے جو انتظامی طور پہ اس مہر کی رقم کی تعیین کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اس قسم کی خرابیاں سامنے آ رہی تھیں کہ اس میں شادی کر لیتے تھے. خاص طور پہ یہ جو رقم کی یہ تعیین ہے، یہ خاص طور پہ یہ ہے کہ ایسے ممالک سے بچیاں لے آئے جو غریب ممالک ہیں اور تھوڑے تھوڑے حق مہر مقرر کر دیے. اور یہاں پہ تو خاوند کی حیثیت ایک جو 1000 پاؤنڈ بھی کما رہا ہے، تو اگر ہم اس 6 مہینے یا 1 سال کی اس کی لگائیں تو 6000 سے 12000 پاؤنڈ تو اس کا ہو جاتا ہے 1 سال کی کمائی. تو وہ چند ہزار پاکستانی روپے یا چند ہزار انڈین روپے یا چند ہزار بنگلہ دیش ٹکا جو ہے اس پہ کرنسی کے مطابق وہ بظاہر ہو سکتا ہے وہ رقم کچھ حیثیت رکھتی ہو بالکل، لیکن یہاں جو ان ملکوں میں وہ کرنسی کے چینج کی وجہ سے اس کی ویلیو اور پھر ہوتا یہ تھا کہ یہاں پہ آ کے اس قسم کے کئی مسائل سامنے آئے کہ وہ تھوڑا سا جھگڑا ہوا تو وہ چونکہ بیچاری باہر سے آئی ہوتی تھی، نہ اس کا کوئی سنبھالنے والا اسے چھوڑ گئے. اور بعض ایسے کیسز ہوئے کہ امیر صاحب کے دفتر کے باہر بچی کو چھوڑ کے چلے گئے. ایسے معاملات پہ پھر امیر صاحب کی درخواست پر حضرت صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آئندہ ایسے لوگ، ان کی کم از کم اتنی تو رقم ہو کہ وہ بچی جو ہے یہاں پہ اس کو سیٹل تو کروایا جا سکے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پھر یہ سارا جماعت پہ بوجھ آتا تھا، ایسی بچیاں جو آ جاتی تھیں ان کو کیسے واپس بھیجا جائے. یہاں پہ اگر سیٹل کروایا جائے تو اس پہ کم از کم وکلاء کی فیسیں ہیں، جماعت ملکی خرچ ہیں، وہ 10,000 پاؤنڈ کے قریب خرچ آ جاتا تھا. تو پھر اس پہ وہ معین کی گئی کہ یہاں پہ 10,000 پاؤنڈ اس لحاظ سے کوئی اتنی رقم نہیں، جیسے میں نے عرض کی کہ 1,000 پاؤنڈ جو ہے وہ مہینے کی اگر کسی کی ہو وہ ایک اوسط ہے، اور اس سے زیادہ کماتے ہیں لوگ. تو 10,000 پاؤنڈ جو ہے دراصل خاوند کی حیثیت کے مطابق ہے. اور لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہو جس میں ہمارے واقفین زندگی ہیں، مربیان ہیں، ان پہ حضرت صاحب نے کام بھی رکھا، ان کی حیثیت کے مطابق وہ رکھا ہے. یہ بالعموم جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اس خرابی کو روکنے کے لیے جس کی چند مثالیں وہ سامنے آ رہی تھیں تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس لڑکی کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ جمع پونجی ہو، اور دوسرا جو سٹیپ لینے والا ہے وہ بھی یہ سوچے کہ مجھے اس کے نتیجے میں کچھ مالی جو ہے بوجھ وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا. اس کو وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ اس طرف نہ نکل چھوٹی سی یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ اس کے برعکس جو مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر کوئی بچی ہے
اور اس کا رشتہ پاکستان سے ہے یا ہندوستان سے ہے یا کسی ایسے افریقہ سے ایسے آتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی، اس لڑکے کے لیے پھر ایسی پابندی نہیں ہے کہ مثلا پاکستان سے بیاہ کے آ رہا ہے تو وہ 10,000 پاؤنڈ ضرور رکھے گا تو وہ نکاح ہوگا. نہیں، یہاں پہ جاتے ہیں وہ اپنی اس حیثیت کے مطابق پھر حق مہر رکھتا ہے جو اس کی وہاں پہ، اس لیے یہ ہے اس کی وجہ. جی ٹھیک ہے جی صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا. دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ. ای میل، ٹیکسٹ اور وائس میل، یہ سب چیزیں رابطے کے لیے آپ کے پاس ہیں. آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.